السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ہو گیا۔ آج کا ولاگ ہے لاہور شالامار گارڈنز۔ تو چلتے ہیں، وہ ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ یہ روحان بھی آیا ہے اور ہم بھی ہیں۔ یہاں سے مین انٹرس ہے یہ، اور یہاں سے پہلے ٹکٹس لے لیتے ہیں۔ یہ ان کا ٹکٹ بوتھ ہے۔ ٹکٹس لے لیے، ٹکٹس کی جو پرائز ہے وہ 20 روپیز ایچ پرسن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی مین انٹرس ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے شالامار باغ کی ہسٹری کے بارے میں۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد گزر جانے کے شاہجہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نہر کے کنارے ایک وسیع و عرض بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے۔ اس باغ میں 12 دری شامل اور غسل خانہ اور فوارے اور جدید پھلدار درخت لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہٰذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے درخت کے پودے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار تھا جو اسے 80 ایکڑ میں پھیلایا گیا۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے لگ بھگ لاگت آئی۔ اس باغ کو تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا تھا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ شالامار باغ میں شالامار باغ 3 تختوں پہ مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش ہے، دوسرے تختے کا نام ہے حیات بخش اور تیسرے تختے کا نام ہے فرح بخش۔ یہ تختے باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں سے گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمی کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کے 5 خوبصورت 12 دریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کے برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے۔ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھا کرتا تھا اور اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پہ سنگ مرمر کی ایک اور آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی، اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شاعر کہا کرتی تھی۔
شالامار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ حمام کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں 2 فوارے تھے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے کئی تلکچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس طرح نظارے سے بہت ہی لطف اٹھاتا تھا۔ باغ فرح بخش، جسے پایا باغ بھی کہا جاتا تھا، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالامار باغ میں بہت ہی پھلدار درخت لگائے ہوئے ہیں۔ شاہ جہاں نے جب لاہور آیا تو اس وقت شاہ جہاں کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکباد دی اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگی۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ باغ کے گرد اونچے اونچے دیواریں بنائی گئی اور لاہور کا شالامار باغ دنیا کی عظیم شان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوسرے ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی اور مامور شخص پاکستان کے دورے پہ آتا تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں، بات چیت کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی، حضور شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے باغ میں داخل ہوا تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کے ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ممالک کے سربراہان اور نامور رہنما اکثر یہیں آتے رہتے ہیں۔ باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام لازمی جز ہوتے ہیں۔ معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کے لیے رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی۔ چنانچہ 1876 میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم، جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد اللہ سلطنت تھے، برِ صغیر کی سیاست کے سلسلے میں لاہور آئے۔ ان کے لیے اعزازات میں پنجاب کے گورنر نے شالامار باغ میں رات کے وقت عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ شالامار باغ کی شاہی حیثیت برسوں برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اسے عوام سحرگاہ کی حیثیت سے لازوال ہے۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور و دراز سے آتے ہیں۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں بھی
لگا کرتا تھا جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کے منہ بولتی یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافت ورثے کا حصہ قرار دیا ہوا اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ جی ہاں دوستو، امید کرتا ہوں یہ آپ کو ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے نیکسٹ کسی اور پلیس میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اگر چینل پہ نئے آئیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا